56 سال 5 ماہ 5 دن کے عمر شریف میں 10 محرم الحرام جمعے کے دن آپ اس دنیا فانی سے صاحب رحلت فرماتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، 72 زخم کھا کر کے امام عالی مقام آپ اس روئے زمین پر حالت سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ غور کرنا، اس طرح سے سرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جام شہادت کربلا کے میدان میں آپ جام شہادت پیتے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھنا، اسی پر ان ظالموں نے ظلم کا حد نہیں کیا، بلکہ تاریخ کا مطالعہ کرے، اب یہاں سے آگے کی باتوں کو سماعت کرے۔ یاد رکھنا، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ، تمام اہل بیت اطہار کو بے دردی کے ساتھ ان ظالموں نے کربلا کے اس میدان میں صاحب شہید کیا، لیکن اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جسم پاک پر جو کپڑا تھا، جو لباس تھا، ان ظالموں نے ان کپڑوں کو بھی اتروا لیے۔ اس کے بعد آپ کے مقدس لاش پر ان ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، ٹاپوں سے آپ کے مقدس لاش کو صاحب پامال کیا۔ اس کے بعد ان ظالموں نے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہڈیوں کو بھی چکنا چور کیا، اور وہ ظالم پھر آگے بڑھے اور اہل بیت اطہار کی مقدس شہزادیاں جن خیموں میں آپ پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان خیموں میں یہ ظالم گھستے ہیں، ساز و سامان کو لوٹتے ہیں، سارے اسباب کو لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک کہ جو ان پردہ نشین خواتین کے سروں پہ پردے کے طور پر چادریں تھی، ان چادروں کو ان ظالموں نے کھینچا اور ان کے خیموں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جمعہ کا دن ہے، 10ویں محرم الحرام ہے۔ غور کرنا مسلمانوں، امام حسین بھی جام شہادت نوش فرما گئے، حضرت عباس علم بردار بھی جام شہادت نوش فرما گئے، حضرت قاسم ہیں، ان کی جوانی لوٹی گئی، یہ سب کے سب شہید ہو گئے ہیں۔ فقط حضرت امام زین العابدین بچے ہیں، کچھ اور بچے تھے، کچھ اور بچیاں تھیں، اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے۔ دیگر جو پردہ نشین خواتین اہل بیت اطہار کی تھی، وہ سب کے سب خیموں میں موجود ہے۔ آگ لگا دی جاتی ہے۔ آگ لگانے کے بعد اسی پر ظلم کا اتفاق نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ صاحب ابن زیاد کی جانب سے آرڈر ہوتا ہے ابن سعد کو۔ ابن سعد یہ وہ انسان ہے جو کربلا کے یزیدی 22,000 جو لشکر جرار تھا، ان کا سپہ سالار تھا ابن سعد۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے اعلان کیا کہ یزیدیو جاؤ، تمام اہل بیت اطہار کے جتنے بھی لاش مبارکہ ہے، ہر ایک کے سر کو تن سے جدا کرو، تاکہ یہ سروں کو ہم ابن زیاد کوفہ کے سرزمین پہ ابن زیاد بیٹھا ہے، ان کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ پھر وہیں سے یہ ان تمام سروں کو صاحب دمشق، جہاں پہ ملک شام میں جو دمشق وہاں کی جو راجدھانی ہے، اس شہر میں یزید بیٹھا ہے، ان کے دربار تک ان تمام سروں کو پہنچانا ہے۔ غور کرنا مسلمانوں، اب ظلم کی انتہا ہے کہ تمام مقدس لاشوں کے سروں کو صاحب جسم پاک سے الگ کرنے کا آرڈر ہوتا ہے ابن سعد کا۔ تمام مقدس سروں کو الگ کیا جاتا ہے۔ امام حسین کا سر پاک تن انور سے جدا کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس علم بردار ہے، حضرت قاسم ہے، حضرت علی اصغر ہے، جتنے شہداء ہیں، ان تمام شہداء کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سر پاک کے تعلق سے آتا ہے، اس ظالم ابن زیاد نے خولی بن ابن زیاد سے کہا کہ تم ان کا سر لے لو اور کوفہ لے جاؤ، اور دیگر لاشوں کے سروں کے تعلق سے دیگر یزیدیوں سے کہا کہ ان تمام سروں کو لو اور تم لوگ کوفہ چلے جاؤ اور ابن زیاد کے دربار میں ان سروں کو پیش کر دینا۔ یہ 10ویں محرم کے دوپہر کے ڈھلنے کی بات ہے۔ تمام مقدس لاشوں کے ان کے جسم و پاک سے سروں کو جدا کیا جاتا ہے، اور صاحب ان کے سروں کو بھیجا جاتا ہے، اور خود ابن سعد وہی کربلا کے میدان پہ رک جاتا ہے۔ 11ویں کی رات آتی ہے، رات گزرتی ہے، یہ رات کھلے آسمان، اہل بیت اطہار کی وہ مقدس شہزادیاں، نہ کوئی خیمہ ہے، نہ کوئی پردے کا عالم ہے، کھلے آسمان، وہ مقدس شہزادیاں اپنی اس رات کو گزارتی ہے۔ جب 11 محرم کی صبح ہوتی ہے، ابن سعد نے کیا کیا؟ تمام یزیدی لشکروں میں جتنے مارے گئے تھے، جتنے قتل ہوئے تھے، ان کے لاشوں کو جمع کرتا ہے کربلا کے میدان میں۔ جمع کرنے کے بعد جنازے کی نماز ادا کرتا ہے، انہیں دفن کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اور اہل بیت اطہار کے یہ جتنے بھی مقدس لاش پاک ہے، حضرت عباس علم بردار ہے، حضرت قاسم ہے، حضرت علی اصغر ہے، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم، یہ مقدس لاشیں ہیں، لیکن صاحب اس ظالم یزیدیوں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ صاحب ان کو جمع کر کے زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ بے گور و کفن چھوڑ
کر کے اب ابن سعد نے کہا چلو اب ہمیں کوفہ کے سرزمین پہ ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ بے گور و کفن تمام اہل بیت اطہار کی مقدس لاشوں کو وہیں پہ چھوڑ کر کے اب صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے یہ قافلہ نکلتا ہے ابن سعد کا اور سارے یزیدیوں کا، تو اسی وقت حضرت زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، آپ کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، قیدی بنایا جاتا ہے، اسیری کا لحاظ دیا جاتا ہے، اور تمام اہل بیت اطہار میں جتنے بھی مقدس خواتین تھے ہر ایک کو صاحب اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھائے جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا آپ کوفہ کے جانب جا رہے تھے، ایک کوفی فوجیوں میں سے جو اس کا سپہ سالار تھا اس کا خود کا بیان ہے، فقیہ ملت لکھتے ہیں اپنے کتاب میں کہ سیدہ زینب جب امام حسین کی مقدس لاش کے قریب سے گزرنے لگے تو آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعائی دیتے ہوئے کہتے تھے واہ محمدہ واہ محمدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پیارے نواسے امام حسین کی لاش شریف آج یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، کوئی جنازے کی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی ان کو دفن کرنے والا نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ پر اللہ اور اللہ کے مقرب فرشتوں کا درود و سلام ہو، سرکار آج آپ کے نواسے امام حسین کی لاش یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، بے گور و کفن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ درد انداز سے آپ کہتی ہے، علماء فرماتے ہیں کیا دشمن کیا دوست، ہر ایک کی آنکھوں میں آپ کے ان جملوں کو سننے کے بعد آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابن سعد کی کردگی میں کربلا کے میدان سے 11 محرم الحرام کو ان تماموں کو قیدی بنا کر کے صاحب کوفہ کے جانب لے جایا جاتا ہے۔ کربلا اور کوفہ کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے، ہم پچھلے سال گئے، ہم نے اس فاصلے کا معائنہ کیا، اور کوفہ اس وقت وہاں کی راجدھانی تھی عراق کے، جہاں پہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابن سعد ان تماموں کو قیدی بنا کر کے، اسیر بنا کر کے کوفہ کے سرزمین کے جانب آگے بڑھتا ہے۔ قریب ہی میں ایک گاؤں تھا غازیریہ، اس گاؤں میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنی اسد، وہاں وہ لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، محب اہل بیت تھے۔ اب جب ابن سعد ان قافلوں کو لے کر کے آگے بڑھ گیا، یہ قبیلے والے وہ اس گاؤں سے آتے ہیں، امام حسین کے لاش پاک کو لیتے ہیں، دیگر جتنے بھی شہداء تھے تمام شہیدوں کو لاشوں کو جمع کرتے ہیں، جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر صاحب ان کو وہیں پہ دفن کرتے ہیں، کربلا ہی میں دفن کرتے ہیں۔ امام حسین کا روضہ شریف آج بھی گواہی دے رہا ہے، حضرت عباس علم بردار کے مزار شریف آج بھی گواہی دے رہا ہے، حضرت قاسم، یہ جتنے بھی شہداء تھے ہر ایک کے مزارات کربلا کے میدان میں ہیں، اور الحمدللہ ان رافضیوں اور شیعوں نے بڑے خوبصورت انداز سے مزارات کو بنائے ہیں۔ ایسی خوبصورتی ہے کہ ان مقدس بارگاہوں میں جانے کے بعد دن نہیں کہتا ہے کہ باہر نکلے، وہ روحانیت ہے، وہ جاذبیت ہے، اور روحانیت ہو کیوں نہیں، اس لیے کہ یہاں آرام فرمانے والے کوئی عام ہستی نہیں ہے، نواسۂ رسول امام حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ان کی بارگاہ کی نورانیت بتا رہی ہے کہ جب ان کی بارگاہ کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود امام حسین کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرے سب گھرانہ نور کا، یہ ہے نورانی شہزادے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی قافلہ اٹھ کر کے جب صاحب کوفہ پہنچتا ہے ابن زیاد کے دربار میں، جب امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سر پاک کو ایک تشت میں سجا کر کے یہ ظالم یزیدی ابن زیاد کے سامنے رکھتا ہے، اس وقت ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی روایتیں پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس چھڑی سے اس ظالم ابن زیاد نے امام حسین کے مبارک لبوں کو اور مبارک ہونٹوں کو اور دانتوں کو صاحب چھونے لگا، یعنی اس سے ہلکے انداز سے ضرب لگانے لگا، مارنے لگا۔ یاد رکھنا اسی مجمع میں وہیں پہ ابن زیاد کے دربار میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضعیف اور بوڑھے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ آپ وہاں موجود تھے جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ ابن زیاد امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لبوں اور دانتوں کو اپنے چھڑی سے مار رہا ہے، صاحب اس سے تکلیف دے رہا ہے، ہلکی ضربے لگا رہا ہے، حضرت زید ابن ارقم سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اے ابن زیاد اپنے ہاتھ کو کھینچ لے، اپنے چھڑی کو لبوں سے دور کر لے، اس لیے کہ میری ان آنکھوں نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت
وقت اپنے مبارک لبوں سے ان کو لبوں کو چومتے تھے اور ان کے دانتوں کو چوما کرتے تھے، لیکن ابن زیاد کو صاحب برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اس بڈھے کو، یہ اگر بڈھا نہیں ہوتا، اگر ان کی عقلیں خراب نہیں ہوتی تو آج ان کو بھی میں قتل کروا دیتا، انہیں بھی مار دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، وہ اہل بیت کی امام حسین کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتے؟ آپ اس مجمع سے اٹھتے ہیں اور ببانگ دہل اعلان فرماتے ہیں، اے عرب کی قوم، تم آج سے غلام ہو گئے، غلام ہو گئے۔ تم نے نبی کی اولاد کو قتل کیا ہے اور ایسے کو حاکم بنایا ہے جو اچھوں کو مارتا ہے اور بروں کو غلام بناتا ہے۔ جو قوم بروں کا غلام بنتی ہے، جو قوم بروں کو اپنا سردار بنا لیتی ہے، اس قوم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس قوم پہ اللہ کی فٹکار ہوتی ہے، اس قوم پہ اللہ کی مار ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت زید ابن ارقم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہی کوفہ کی جامع مسجد میں اس کے بعد ابن زیاد نے اعلان کروا دیا پورے کوفہ میں کہ سارے لوگ کوفے کے جامع مسجد میں جمع ہو جائے۔ کوفے کی جامع مسجد کافی بڑی مسجد ہے، ہم نے اس مسجد کی زیارت کی ہے جہاں مسلم بن عقیل کے مزار بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین سے پہلے جو کربلا کوفہ کے سرزمین پہ آئے تھے، ان کے مزار شریف بھی اسی احاطے میں آتے ہیں، اور دیگر بے شمار اللہ کے نیک بندوں کے مزارات وہاں پہ ہے جہاں بے شمار حاضری بھی ہے۔ اس مسجد میں صاحب اعلان کروایا کہ سارے کوفے کے لوگ وہاں پہ جمع ہو جائے۔ ابن زیاد کا اعلان تھا، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہیں پہ ایک نابینا محب اہل بیت تھے جن کا نام تاریخ میں حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتا ہے۔ وہ وہیں پہ رہا کرتے تھے، نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے، اسی مسجد میں ذکر اور فکر میں لگے رہتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، صاحب اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ابن زیاد نے اعلان کروایا سارے کوفہ کے لوگ کوفہ کے جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد ابن زیاد یہ بدنہاد آتا ہے اور آنے کے بعد اسی جامع مسجد کے منبر پہ چڑھتا ہے اور اعلان کرتا ہے ماذا اللہ صدبار ماذا اللہ۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے حق اور اہل حق کی مدد فرمائی اور امیر المؤمنین یزید بن امیر معاویہ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ماذا اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور آگے کا جملہ سنیں، صدبار ماذا اللہ ایسے الفاظ سے وہ ظالم کہتا ہے، کوفے کی جامع مسجد کے منبر سے اعلان کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حق اور اہل حق کی مدد فرمائی اور امیر المومنین یزید بن امیر معاویہ ان کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور آگے کا جملہ کہتا ہے کہ کذاب ابن کذاب ماذا اللہ، امام حسین کے شان میں کہتا ہے کذاب ابن کذاب، یعنی سب سے بڑے جھوٹے امام حسین کو ثابت کر رہا ہے اور ان کے باپ حضرت علی کو سب سے بڑے جھوٹے ثابت کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ماذا اللہ کذاب ابن کذاب، حسین بن علی اور ان کے سارے گروپ کو، ان کے ساری جماعت کو، ان کے سارے پیروکاروں کو اللہ نے شکست دی، یعنی انہیں ناکامیابی عطا ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کون؟ ایک ظالم یزیدی، کہاں؟ کوفے کی جامع مسجد کے منبر سے یہ اعلان کر رہا ہے۔ اب اس محفل میں وہ جو محب اہل بیت، وہ جو نابینا انسان تھا، وہ صاحب کھڑا ہوتا ہے، بدن کانپ رہا ہے، ہونٹوں پہ کپ کپی ہے اور کہتا ہے اے نادان، تو بڑا ظالم لگتا ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، اور جس نے تمہیں کوفہ کا گورنری عطا کیا ہے، تیرا وہ بادشاہ جھوٹا ہے، تم حسین کو جھوٹا کہتے ہو، ارے تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، جس نے تجھے گورنری دی ہے وہ جھوٹا، حسین سچا ہے، ان کے باپ سچے ہیں اور ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت سچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ تم اس طرح کے جملے کہتے ہو اور ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سچ ثابت کر رہے ہو، کبھی سچ ثابت نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم ان مقدس ہستیوں کو آج جھوٹا کہہ رہے ہو کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہے، جن کی عظمت یہ ہے کہ دنیا میں جب تک رہے ان کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، دنیا میں جب تک رہے دنیا میں ان سے عرفہ و اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کے لاڈلے ہیں، یہ نبی کے پیارے نواسے ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضرت علی کے لاڈلے ہیں، سیدہ فاطمہ
کی نور نظر ہے، کبھی کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تم ایسی ہستیوں کو جھوٹے ثابت کر رہے ہو۔ صاحب یاد رکھنا، اسی وقت اس ظالم ابن زیاد نے اعلان کیا، اس نابینا انسان کو پکڑو اور اسے مارو۔ ظالم یزیدی پکڑتے ہیں، لیکن اس نابینا کے خاندان اور کنبے والے اسی مسجد میں موجود تھے، انہوں نے چھڑا لیا، لیکن اس ظالم کو صاحب اس سے سروکار، اس سے ان کو سکون نہیں ملا۔ بعد میں اس نابینا انسان کو بلایا شاہراہ عام پر، یعنی ایک چوراہے پہ بلا کر کے انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد اسی چوراہے کے دروازے پہ جو گیٹ ہوتا ہے جسے آپ بیش کہتے ہیں، وہیں پہ لٹکا دیا، تاکہ کوفہ والوں کو پتا چلے کہ جو یزید کے بغاوت میں آئے گا، جو یزید کے خلاف بولے گا، ان کے ساتھ یہی حشر کیا جائے گا۔ عرض یہ کرنا ہے، یہ ہے محب اہل بیت، جو صاحب اہل بیت کے اتنے بڑے مجمع میں بھی انہوں نے صاحب گستاخی برداشت نہیں کیا، تنے تنہا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر کے حق کا اعلان کرتا ہے اور جامِ شہادت نوش کرتا ہے۔ اے لوگو، اہل بیت اطہار پہ کوئی انگلی اٹھائے ہم خاموش بیٹھے، یہ میرے ایمان کی کمی ہے۔ اللہ کے رسول کی ناموس پہ کوئی زبان درازی کرے ہم خاموش بیٹھے، اس کا مطلب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ قرآن کی تقدس پہ کوئی حملہ کرے ہم اپنے گھر میں خاموش بیٹھے رہے، اس کا مطلب میرے ایمان میں کچھ کمزوری ہے۔ اللہ کی ذات پہ کوئی حملہ کرے، خانہ کعبہ کی تقدس پہ کوئی حملہ کرے، اسلام پہ کوئی حملہ کرے اور ہم خاموش بیٹھے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ بغیر جان کی پرواہ کیے ایسے موڑ پہ ہمیں اپنے زبان کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ جہاں طاقت کی ضرورت ہے وہاں طاقت سے اسلام کو آبیاری پہنچائے، جہاں زبان کی ضرورت ہے وہاں زبان کے ذریعے سے آپ خدمت کرے۔ ارے موت ایک دن تو آنی ہی ہے، لیکن ایکسیڈنٹ سے مرنے سے بہتر ہے ہمیں شہادت کی موت مل جائے۔ بیماریوں میں تڑپتے ہوئے مرنے سے بہتر ہے ہمیں شہادت کی موت مل جائے۔ گٹکا کھاتے کھاتے مر جانے سے بہتر ہے ہمیں شہادت کی موت مر جائے۔ صاحب ان ساری موتوں سے بہتر اگر اس دنیا میں کوئی موت ہے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اے لوگو تم انہیں مردہ مت کہو جو میرے راہ میں شہید کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا سے ان سبقوں کو سیکھیں کہ یاد یہ محب اہل بیت ہے۔ بڑے مجمع میں نہ صاحب کسی کی گورنری کا فکر ہے، نہ صاحب کسی کی بادشاہت اور تختی کی صاحب ان کو فکر ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ مار ڈالے گا، یہ ختم کر دے گا۔ صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر حق کا اعلان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابن زیاد تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، اور جس بادشاہ یزید نے تجھے گورنری دی ہے تیرا وہ بادشاہ جھوٹا ہے۔ حسین سچا ہے، حسین کے بابا مولا کائنات سچے ہیں، ان کے نانا مدینے کے تاجدار سچے ہیں، ان سے بہتر سچے اور دنیا میں کون ہو سکتے ہیں۔ یہ اعلان ایک محب اہل بیت جو اپنی آنکھوں سے معذور ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ صاحب اس کے بعد جام شہادت وہ بھی پی لیتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے، کوفہ کے سرزمین پر ابن زیاد کے دربار میں تمام لاشوں کے سرے موجود ہیں، وہ مقدس شہزادیاں اسیر اور قیدی بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام لاشوں کے سروں کو، امام حسین کے سرے پاک کو کوفہ کے بازاروں میں گھموایا جاتا ہے۔ سارے لوگوں سے بتایا جاتا ہے کہ جو یزید کی بغاوت میں نکلے گا، ان ظالموں نے اس کا نام بغاوت دیا ہے، یہ بغاوت نہیں ہے، بغاوت تو اسے کہتے ہیں جو امام برحق کے خلاف نکلے، اسے بغاوت کہا جاتا ہے۔ یزید امام برحق تھا ہی نہیں، وہ تو ظالم تھا، وہ تو زناکار تھا، وہ تو شرابی تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، عیار تھا، مکار تھا۔ اگر وہ صحیح ہوتا تو پھر امام حسین اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیتے؟ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ حق پہ نہیں تھا، اور امام برحق کے خلاف نکلنا یہ بغاوت ہے۔ امام حسین بغاوت میں نہیں، نانا کی شریعت بچانے کے لیے نکلے تھے، اللہ کے رسول کی عظمت کو بچانے کے لیے نکلے تھے، قرآن کی تقدس کو بچانے کے لیے نکلے تھے، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ غور کرنا مسلمانوں، پورے شہر میں، پورے کوفہ کے شہر میں صاحب گشت کروایا جاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے، اور یہ یزیدی کہتا ہے کہ جو صاحب یزید کی بغاوت میں نکلے گا، ان کے خلاف آواز بلند کرے گا، ان کا جو حشر ہوا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی حشر ہوگا۔ پھر صاحب کوفہ سے یہی قافلہ نکلتا ہے، کہاں؟ دمشق کی جانب۔ دمشق یہ ملک شام میں ایک شہر ہے جس کا کیپٹل ہے دمشق، یہ بہت بڑا شہر ہے، وہیں پہ یزید بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب ان تمام مقدس لاشوں کے سروں کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور یہ جتنے بھی مقدس شہزادیاں جنہیں اسیر اور قیدی بنائے گئے ہیں ان کے قافلے کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ اب صاحب راستے پہ چلے، بڑا لمبا سفر
سفر تھا، کربلا سے یعنی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق جانا ہے۔ اس بیچ میں بہت سارے شہر آئے، بہت ساری باتیں ہوئی، وہ ساری باتیں چھوڑ کر کے صاحب میں آپ کو دمشق لے کر کے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک جگہ پہ یہ قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، یعنی دن بھر چلنے کے بعد جب رات ہوتی ہے اب رات گزارنا ہے۔ ظالم یزیدیوں نے کہا ایک گرجا گھر سامنے ہے، اسی گرجا گھر کے سامنے قافلے کو روکا جائے، سارے مقدس شہروں کو یہاں رکھا جائے اور تمام مقدس شہزادیوں کو ایسے ہی کھلے آسمان کے نیچے اسیری اور قیدی کی حالت میں رکھا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب گرجا گھر قریب آیا وہیں پہ صاحب الظالم یزیدی قافلے کو روکنے کا حکم دیتا ہے، سارے کے سارے قافلے والے رک گئے۔ رکنے کے بعد راہب باہر نکلتا ہے، اب یہ یزیدی ایک ایک کر کے صاحب وہ گرجا گھر میں آنے لگا۔ وہ دیوار پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا، علماء فرماتے ہیں وہ ایک غیبی شعر تھا، غیبی شعر لکھا ہوا تھا عربی میں، ایک غیبی لوہے کا قلم نمودار ہوا تھا اور خون کے سیاہی سے اس گرجا گھر کے دیوار پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے وہ شعر یہ تھا، ترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا وہ قوم اس بات کی امید رکھتی ہے کہ قیامت کے دن حسین کے نانا جنہیں ہم نے قتل کیا ہے ان کے نانا ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ شعر جب وہ لوگ پڑھتے ہیں ظالم یزیدی تو صاحب راہب سے کہتا ہے ایک بات تو بتاؤ اس شعر کو کس نے لکھا ہے اور کب سے اس دیوار پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، جبھی وہ قلم غیبی قلم لوہے کا ظاہر ہوتا ہے اور خون سے لکھتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صاحب جب ان ظالم یزیدیوں نے اس راہب سے پوچھا کہ بتاؤ اس شعر کو یہاں کس نے لکھا اور کب سے لکھا ہوا ہے، تب اس راہب نے کہا تھا میں یہ نہیں جانتا کہ کس نے لکھا ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تیرے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے یہ شعر اس گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ شعر پڑھا وہ لوگ حیران ہو گئے کہ صاحب حسین کو قتل کرنے والے ہم ہی لوگ تو ہیں، اور پھر ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت ہمیں ملے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد راہب نے ان ظالم یزیدیوں کو کہا یہ نیزوں پہ سر کس کے رکھے ہوئے ہیں؟ تب اس نے پورا واقعہ بتایا، یہ حسین ابن علی کا سر پاک ہے، یہ قاسم کا سر پاک ہے، یہ عباس علم بردار کا سر پاک ہے، یہ ننھے علی اصغر کا سر پاک ہے، ہر ایک کا بتاتا گیا۔ تب اس راہب نے کہا یہ کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا ان کے باپ علی ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اس راہب کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے اور کہتا ہے تم کتنے بڑے ظالم ہو کہ اپنے نبی کے اولادوں کو تم نے قتل کیا، ان کے سروں کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہو، ان کی مستورات کو، ان کے خواتینوں کو تم نے اسیری اور قیدی کی حالت میں رکھا ہے، بڑے ظالم ہو تم لوگ۔ یہ راہب کا جملہ ہے۔ اس کے بعد راہب نے کہا تھا کہ امام حسین کا سر پاک، بس یہ جو رات تم یہاں قیام کرنے والے ہو اس رات کی مجھے مہلت دو اور وہ سر پاک میرے حوالے کر دو۔ غور کرنا مسلمانوں، ظالم یزیدی سوچتا ہے کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہو گئے، ہم نے انہیں قتل کر دیا، وہ مر گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حسین ان ظالموں کا کوئی اور حسین ہوگا جو مر جاتا ہے، ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کربلا کا چپا چپا، ذرہ ذرہ قیامت تک یہ اعلان کرتا رہے گا یا حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ کسی اور کا حسین ہوگا جو صاحب مر گیا ہوگا، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک آپ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا ثبوت قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا اعلان تو اللہ اعلان فرما رہا ہے، پھر تم کون ہوتے ہو ان شہیدوں کو مردہ کہنے والے؟ غور کریں مسلمانوں، امام حسین کے سر پاک کے تعلق سے وہ راہب کہتا ہے ان ظالم یزیدیوں سے کہ ذرا آج کی رات کی مہلت دے دو، میں ان کے سر پاک کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کا سر پاک وہ راہب لیتا ہے اور کہتا ہے میں فری میں نہیں بلکہ تمہیں 10,000 درہم اس کے بدلے میں دوں گا کہ تم سر پاک حسین آج کی رات کے لیے مجھے دے دو۔ ان ظالموں وہ جو پیسہ پرست تھے، جو دنیا کے لالچ اور دنیا کی تخت و تاج، دنیا کی حکومت کے لیے مر رہے تھے، 10,000 درہم مل رہا ہے، چلو یہاں نہیں ان کے پاس رہے گا،
صبح تو ہمیں سر پاک ملنے ہی والا ہے، دے کیوں نہیں دیتے؟ ظالم یزیدی اس راہب کو وہ سر پاک امام حسین کا دے دیتا ہے۔ وہ راہب نے کیا کیا؟ امام حسین کے سر پاک کو لیتے ہیں اور صاحب ایک مخصوص کمرہ جو ان کا خاص کمرہ تھا جہاں پہ وہ آرام کیا کرتا تھا وہاں لے کر کے گیا، سر حسین کو رکھتا ہے۔ رکھنے کے بعد کیا دیکھا؟ آپ کے زلفوں میں، آپ کے سر پاک پہ، آپ کے چہرہ مقدسہ پہ، آپ کے ریش مبارک یعنی داڑھی شریف پہ گرد و غبار ہے، مٹی لگے ہوئے ہیں، خون سے لت پت ہے۔ صاحب اس راہب نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے صاف ستھرا پانی سے سر پاک کو دھوتا ہے، تمام تر گندگیوں کو دور کرتا ہے، سارے مٹی گرد و غبار کو دور کرتا ہے، داڑھی شریف کو دھوتا ہے، خون کے سارے قطرات کو دھو دیتا ہے۔ دھونے کے بعد عطر اور کافور سے آپ کے سر مقدس کو لگاتا ہے اور معطر کرتا ہے۔ ادھر سر حسین کے ساتھ وہ راہب اس انداز سے برتاؤ کر رہا ہے، ادھر اللہ اس راہب سے راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس راہب سے راضی ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ وہ راہب کیا دیکھتا ہے کہ سر حسین سے آسمان تک نور ہی نور ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے۔ اور اجالا ہوتا کیوں نہیں؟ نور ہوتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ نواسۂ رسول ہے، امام حسین ہے، اللہ کے رسول کے پیارے لاڈلے ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے نواسے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول عین نور ہے تو اسی عین نور کے نسل پاک امام حسین بھی ہے، تو وہاں نور کا دھارا کیوں نہیں ہوگا؟ جب اس راہب کی آنکھوں سے پردہ ہٹا، دیکھا صاحب یہاں سے وہاں تک نور ہی نور ہے، پھر کیا کرتا؟ صاحب کیا کیا معلوم ہے؟ کتاب پڑھیں آپ، علامہ فقیہ ملت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس راہب نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے امام حسین کے سر پاک، آپ اس بات پہ گواہ رہنا کہ آج سے میں اپنے مذہب کو چھوڑتا ہوں اور اسلام قبول کر کے آپ کے نعرہ کے غلامی میں شامل ہو جاتا ہوں، یعنی وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں، امام حسین بظاہر وہاں موجود نہیں ہے، امام حسین بنفس نفیس حیاتی کے عالم میں آپ وہاں موجود نہیں ہے، پھر ان کو اسلام کی دعوت کس نے دیا ہے؟ سر حسین نے ان کو بتا دیا ہے، وہ بھی جانتا ہے یہ امام حسین کا سر ہے، ارے یہ جہاں کہیں بھی رہے گرچہ ان کا تن سر سے جدا ہے لیکن یہ مرے نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا ثبوت اس بات پہ ہے کہ آج سر حسین سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ غور کریں مسلمانوں، وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد سر حسین کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور 10,000 درہم اس کے بدلے میں دے دیا۔ صاحب وہ لوگ آگے بڑھے اور جب انہوں نے تھیلی کھولا کہ چلو اب وہ 10,000 درہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، تو صاحب وہ درہم مٹی کی شکل اختیار کر لیا تھا، ٹھیکری بن گیا تھا، یعنی اب وہ ردی ہو گیا ہے، کوئی دینار و درہم نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ صاحب اب یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، درمیان میں بے شمار باتیں ہوئی ہے، لیکن وہ باتیں چھوڑ کر کے میں آپ کو دمشق لاتا ہوں، یزید کے دربار میں لے کر کے آتا ہوں۔ یزید کو ادھر سے خبر ہوئی کہ صاحب اب وہ پورا قافلہ اہل بیت اطہار کا عنقریب دمشق میں آنے والا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرے، علامہ جلال الدین امجدی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اس وقت یزید نے پورے دمشق میں اعلان کر دیا پورے شہر کو سجا دیا جائے، ہر طرف گانے باجے کا ماحول پیدا کر دیا جائے، لہو لہب کا ماحول پیدا کیا جائے، یعنی خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وقت ملک شام دمشق کے شہر میں اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تبارک و تعالی ان کا نام ہے، آپ تجارت کے غرض سے دمشق گئے ہوئے تھے۔ جب دمشق پہنچے آپ نے دیکھا یہاں خوشی کا ماحول ہے، گانے باجے کا ماحول ہے، لوگ صاحب خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے سوچا شاید ان کے کوئی تہوار کا دن ہو، ان کی کوئی عید خوشی منانے کا دن ہو۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تم کیوں خوشی منا رہے ہو؟ یہ گانے، یہ باجے، یہ ڈی جے، یہ کائکے ہیں، یہ کیوں خوشی منا رہے ہو؟ تب ان تمام دمشق کے رہنے والوں نے کہا تھا کہ یزید کے دربار میں عراق سے، کوفہ سے کچھ باغیوں کے معاذ اللہ سر قلم کر کے ان کے لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، اسی خوشی میں آج یہاں پہ ڈھول تاشے بج رہے ہیں، اسی خوشی میں آج یہ اللہ لعب کا ماحول ہے، اسی خوشی میں صاحب ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہی سے میں رک کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کربلا آپ یاد کرتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے، آپ بھی محرم مناتے ہیں، لیکن صاحب پورے کتابیں چھان ڈالو، سارے واقعات کربلا آپ پڑھ لو، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام حسین کی جانب سے کسی نے ایسے موقع پہ ڈھول بجایا ہو، کسی نے شادیانے بجائے ہو، کسی نے صاحب خوشی کا ماحول پیدا کیا ہو، نہیں نہیں، ارے
اس پر اگر ڈھول تاشے بجے ہیں تو ان یزیدیوں کے جانب سے بجے ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ اس لیے ایسے وقت پہ آپ بجائے ان چیزوں کے کرنے کے جو صحیح طریقہ ہے، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے، آپ امام حسین کے نام پہ وہ کرے، ان تمام چیزوں سے بچے، اس لیے کہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں اچھا وہاں سے قافلہ آنے والا ہے اور ان کے سر نیزے پہ رکھے ہوئے ہیں، تب آپ نے لوگوں سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ، دمشق میں کون سے دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے، وہ قافلہ داخل ہوگا؟ کہا بابو سعا سے۔ آپ فرماتے ہیں میں بابو سعا سے، یعنی اس دروازے سے بہت دور تھا، آپ فرماتے ہیں میں دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے اس دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اہل بیت اطہار کا قافلہ آنے لگا۔ نیزے پہ جب امام حسین کے سر پاک کو میں نے دیکھا ہے، چہرہ مقدسہ کو دیکھا ہے، وہ صحابی رسول حضرت سہل فرماتے ہیں میں نے دیکھا، وہ چہرہ دیکھا جو چہرہ نانا مصطفیٰ کے ہم شکل ہوا کرتے تھے۔ کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، ان کی بیٹی سکینہ تھی، میں ان کے قریب گیا اور جب میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے کہ صاحب اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ بچی کہتی ہے بابا آپ کون ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا تھا بیٹی میں سہل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یعنی میں صحابی رسول ہوں، میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، آپ کی یہ کیفیت اور حالت دیکھ کر کے مجھے رونا آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سہل فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے کہا بیٹی کوئی خدمت ہو تو بتائیں، حکم کرے، میں اس کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تب اس نے کہا تھا سکینہ نے کہ بابا اگر آپ کو ہماری خدمت کرنی ہی ہے تو میرے والد گرامی حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا سر مقدس ہم لوگوں کے قریب ہے، یہ ظالم یزیدی اور دمشق کے سارے لوگ تماشا بنا کر کے ان کے سر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بے پردہ ہمارے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، خدا را آپ ان یزیدیوں سے کہہ دے کہ ہمارے والد کے سر پاک کو ذرا ہم سے دور کر دے تاکہ دمشق کے سارے لوگوں کی نظر ان کے سر پہ رہے اور ہمارے چہرے پہ بے پردگی کے عالم میں ان ظالموں کی نگاہ نہ پڑے، ان کی نظر نہ پڑے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں میں نے کہا ظالم ماننے کو تیار نہیں ہوئے، کہا کہ پھر آپ نے فرمایا میں نے 400 درہم دیا، تب جا کر کے امام حسین کے سر پاک کو تھوڑا آگے کیا۔ عرض یہ کرنا ہے مسلمانوں، یہ ہے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام جانثار صاحب، یہ ان کے سر نیزے پہ ہیں اور صاحب کوفہ سے سارے آبادیوں کو پار کرتے ہوئے ملک شام دمشق شہر میں جاتا ہے، پھر یزید کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے، تشت میں رکھ کر کے وہاں رکھا گیا۔ وہاں بھی ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت ابو برزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کتابوں میں آتا ہے کہ یزید کے دربار میں آپ بھی حاضر تھے، امام حسین کا سر پاک اسی طرح سے تشت میں رکھ کر کے یزید کے سامنے رکھا گیا۔ پہلے تو صاحب مکاری اور عیاری دکھایا کہ اگر یہ مجھ سے پوچھے ہوتے، میرے ابن زیاد یا ابن سعد یہ لوگ پوچھے ہوتے تو صاحب امام حسین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا، یہ ان کی سیاسی حربہ اور سیاسی داؤ تھا تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ یزید نے مروایا ہے، یہ دل سے نہیں، یہ زبانی طور پہ چند جملے کہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یزید نے نہیں مروایا ہے، حالانکہ یہ سارا اشارہ یزید ہی کے جانب سے تھا کہ مانے اگر ہماری بیعت تو ٹھیک ہے، ورنہ صاحب ان کی اینٹ سے بجا دی جائے، یعنی تم ان کے ساتھ جنگ کرو، لڑو، انہیں مارو۔ معاذ اللہ اہل بیت کے ساتھ ان ظالموں نے یہ ظلم ڈھایا ہے۔ وہیں پہ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے بھی جب یہ منظر دیکھا کہ صاحب یزید ہاتھ میں چھری لے کر کے امام حسین کے لبوں کو چھوٹا ہے، پھر امام حسین کے دندان شریف کو مارتا ہے، وہ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ابن مرجانہ یہ کیا کر رہا ہے تو، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ ہزاروں بار میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے لبوں سے حسین کے ان لبوں کو چوستے تھے، چوما کرتے تھے، ان کے دانت دندان شریف کو چوما کرتے تھے، اور آج تو اس پہ ڈنڈے مار رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے اے ابن مرجانہ، تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہو اور قیامت کے دن حسین اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہوں گے، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ کہہ کر کے وہ صحابی رسول وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے دمشق تک اس قافلے کے معاملات، اور کئی مہینوں تک وہاں پہ یہ قافلہ اور تمام سر اور تمام اہل بیت اطہار کی مقدس شہزادیاں، امام حضرت زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو جنزیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہاتھ پیر آپ کے باندھے ہوئے تھے، صاحب ان اسیری اور قیدی کے عالم میں ان کو قید خانے میں رکھا۔ پھر چند مہینوں کے بعد تمام تر چیزیں ہونے کے بعد حضرت نعمان بن بشیر کے حوالے سے اور 30 سے 35 لوگ دے کر کے یزید نے کہا تھا اس پورے قافلے کو مدینہ منورہ ان کے نانا کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پھر صاحب یہ پورا قافلہ مدینہ منورہ آتا ہے اور
اسی میں سر حسین بھی ہے اور دیگر مقدس شہزادوں کے دیگر مقدس جتنے بھی اہل بیت اطہار کے سر پاک ہے، ان تمام سر پاک کو لے کر کے صاحب مدینہ منورہ آتے ہیں۔ بعض راویوں نے لکھا ہے، بعض راویوں نے کہ واپس کربلا ہوتے ہوئے مدینہ آئے تھے تو کربلا ہی میں ان کے سروں کو رکھا گیا، اور اصح قول یہی ہے کہ کربلا میں نہیں بلکہ ان تمام شہداء کے سروں کو اور امام حسین کے سر پاک کو مدینہ منورہ لے کر کے آئے سیدہ فاطمہ یا ان کے بڑے بھائی سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مزار شریف کے بازو میں امام حسین کا سر پاک رکھا گیا ہے، اور دیگر لاشوں کے سروں کو جنت البقیع میں اللہ کے رسول کی وہ مقدس قبرستان جنہیں مدینہ منورہ میں ہے، جنہیں جنت البقیع کہا جاتا ہے، اسی جنت البقیع میں ان کے لاشوں ان کے سروں کو رکھا گیا۔ امام حسین کا سر مقدس ان کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی کے بازو میں یا سیدہ فاطمہ کے بازو میں رکھا گیا ہے، اور آپ کا دھرے پاک یعنی جسم پاک کربلا میں آج بھی موجود ہے، اور مزار مقدس آپ کی وہ روحانیت وہاں پہ سارے زائرین آ کر کے زیارت کرتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے یہ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، مابعد کربلا کے بعد اس طرح کے سارے مظالم ڈھاتے ہوئے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ٹھیک کربلا کے واقعہ کے 2.5 سے 3 سال کے بعد سن 63 ہجری کو یہ ظالم یزید مانا نہیں ابھی تک، اس نے کیا کیا؟ ظلم کی انتہا کر دیا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، مسلم بن عقبہ نامی سپہ سالار کے کردگی میں 12,000 یا 22,000 کا لشکر جرار دے کر کے کہا جاؤ اب مدینہ منورہ پہ حملہ کرو، مکہ معظمہ پہ حملہ کرو۔ آیا وہ ظالم ان سارے لشکر کو لے کر کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مدینہ منورہ میں وہ قتل و غارت گری کا ماحول پیدا کیا۔ الامان الحفیظ وہاں پہ 700 صحابہ بے گناہ اور تمام تابعین وغیرہ کو ملا کر کے تاریخ میں آتا ہے کہ 10,000 وہاں مدینہ منورہ میں رہنے والے 10,000 مردوں کو ان ظالموں نے بے گناہ شہید کیا تھا، جس میں 700 صحابہ تھے، تابعین تھے، تابعین تھے، صاحب انہیں وہاں تابعین تھے، اور دیگر اہل مدینہ تھے، جو 10,000 کی تعداد ملتی ہے ان کو شہید کیا، اور کرنے کے بعد ان کے لڑکوں کو انہوں نے قید کیا، اور تمام جو پاک دامن مستورات پارسا عورتیں مدینہ منورہ میں تھے ان ظالم یزیدیوں نے 3 شبانہ روز کے لیے اپنے اوپر حلال کر لیا، معاذ اللہ حلال کر لیا۔ اس طرح سے ظلم ڈھایا یزید اور یزید کے لشکروں نے اہل مدینہ پر، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی۔ ان ظالم یزیدیوں نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی میں باندھے جن کے لید اور پیشاب منبر رسول پر آیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب جو کبار تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں ان دنوں میں اپنے آپ کو پاگل کا بھیس لے لیا تاکہ مسجد نبوی سے میں باہر نہ نکلوں، میں اسی انداز سے مسجد نبوی میں رہتا تھا، صاحب وہیں پڑا رہتا تھا سرکار کے بارگاہ میں، لیکن ان ظالموں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا، مجھے بھی قید کیا، پھر اس کے بعد سمجھا کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں 3 دن تک مسجد نبوی میں بظاہر اذان نہیں ہوئی، نماز بھی نہیں ہوئی، لیکن سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا سرکار کے روزے کے قریب میں جاتا تو آپ کے روزے پاک سے اذان کی بھی آواز آتی اور نماز پڑھنے کی بھی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ظلم ڈھایا ان ظالم یزیدیوں نے۔ پھر بھی صاحب اگر کوئی ظالم آج کا یہ کہے کہ معاذ اللہ یزید حق پہ تھا، حضرت امام حسین کے تعلق سے کہے کہ وہ تو بغاوت میں نکلے تھے، امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت میں نکلے تھے، تو ان ظالموں کو کہہ دینا کہ تمہارا حشر وہی ہو جو یزیدیوں کا ہو، ہمارا حشر وہی ہوگا جو امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پھر بھی یہ ظالم ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے معاذ اللہ امام حسین بغاوت میں نکلے تھے، یزید تو حق پہ تھا۔ اتنا ظلم ڈھایا، اس کے بعد مدینہ منورہ سے نکلا، پھر بیچ میں جو یہ سپہ سالار تھا مسلم بن عقبہ، ان کا انتقال مر جاتا ہے، واصل جہنم ہوتا ہے، پھر خانہ کعبہ کے اوپر آ کر کے حملہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صحابی تھے جو صاحب پورا مورچہ سنبھالے ہوئے تھے اور اپنے لشکروں کے ساتھ یزیدی لشکروں کے ساتھ خانہ کعبہ کے درمیان میں صاحب جنگ لڑے. ایک دن لڑائی ہوئی, شام ہو گئی, کوئی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. دوسرے دن جبل ابو قبیس جو ہے پہاڑی مکہ المکرمہ میں, اس پہاڑی پہ ان ظالم یزیدیوں نے ایک منجنیق رکھا جس کے ذریعے سے پتھر کی برسات خانہ کعبہ کے اوپر کیا. پورا حرم شریف پتھر سے بھر گیا اور ان پتھروں کی چپیٹ میں آ کر کے دیواریں خانہ کعبہ شکستہ ہو جاتی ہے اور وہاں کی چھت گر جاتی ہے, خانہ کعبہ کی ستون گرنے لگ جاتے ہیں. اس طرح سے خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھایا اور اس کے بعد صاحب گولہ باری کیا جن کے ذریعے سے خانہ کعبہ, جو خانہ کعبہ پہ غلاف ہوتا ہے اس پہ آگ لگتی ہے, وہ چادر وہ غلاف جل جاتا ہے. بہت زیادہ نقصان پہنچایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ پر جو جانور دمبا جنت سے آیا تھا اس کی سینگ خانہ کعبہ میں جب تک لگی ہوئی تھی, وہ جو آگ لگی ان ظالم یزیدیوں نے آگ لگایا, اس چپیٹ میں آ کر کے وہ مقدس تبرکات بھی جل جاتے ہیں. عرض یہ کرنا ہے 2 مہینے تک ان ظالموں نے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ مسجد حرام پر حملہ کرتا رہا. لوگ باہر نکلنے کو ترستے تھے. اس کے بعد وہ ظالم 64 ہجری میں 15 ربیع الاول کو ظالم یزید کی موت ہوتی ہے, ہلاک ہوتا ہے دمشق میں. صاحب حمص نامی ایک شہر ہے, وہاں پہ وہ مرتا ہے. ان کی موت کی خبر آتی ہے, تب جا کر کے یہ لوگ بھاگے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں اور آپ کے اشارے پہ تمام مسلمان سارے صحابہ ایک بار کی حملہ کیا. یہ سب کے سب یہاں سے بھاگے, تب جا کر کے اہل مکہ کو آزادی ملی. عرض یہ کرنا ہے یہ قافلہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے دمشق, دمشق سے واپس مدینہ, پھر صاحب بعد میں ان ظالموں نے یہ ظلم اٹھایا اور صاحب اس کے بعد پھر یہ سب کے سب ایک دوسرے کو آپ سے جتنے بھی حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دیگر جو بیویاں تھیں ان سے جو بچے پیدا ہوئے انہوں نے صاحب ایک ایک کر کے ان یزیدیوں کے بدلہ لیے, تماموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک کر کو بے دردی کے ساتھ اور بہت خطرناک انداز سے ایک ایک کو مارا. عرض یہ کرنا ہے برا کا انجام برا ہوتا ہے, حق کا انجام حق ہی ہوتا ہے. امام حسین حق پہ تھے, اس لیے آپ بظاہر کربلا میں شہید تو ہو گئے, کنبے کو لٹا دیے, لیکن حسین کل بھی جس طرح سے شہرتوں کے حامل تھے آج بھی وہی چرچا ہے, صبح قیامت تک آپ کا چرچا رہے گا. یزید مر گیا, مٹ گیا, اب کوئی ان کا نام و نشان نہیں ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں.